السلام علیکم عزیز طلباء، یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا، سبق نمبر 3 رحم دلی۔ اس کی پہلے پڑھائی ہوگی، ایک پیج ہم پڑھیں گے، اس کے اندر 3 سوال بنتے ہیں جن کے جواب میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ رحم دلی لفظ سے ہم کسی کے ساتھ ہمدردی جتانا، کسی کا خیر و کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ رحم دلی کا مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان پر مہربان ہونا۔ یہ اس جذبے کا نام ہے جو ہمیں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور مصائب و پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس بات سے ہمیں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں، جیسے عبدالستار عیدی تھے، وہ غریب لوگوں کی کتنی مدد کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کے لیے ادارے بنائے، غریب یتیم بچوں کو رکھا، ان کی پڑھائی کروائی، ان کے لیے کام کرتے رہے، تو ان کا نام ابھی تک بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے فوت ہوئے بھی تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم ہر دفعہ ہر برسی پہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ رحم کے دل میں نرمی تھی، وہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو اپنے گھر میں لاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، ان کو اس قابل کرتے تھے کہ معاشرے کے اچھے انسان بن سکے۔ اسی طرح جو بزرگ لوگ جن کو کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا، جن کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے اپنے ظفر صاحب نے کیا تھا ڈسکلوز کہ ایدی میں ایک خاتون جو پہلی پاکستانی PhD خاتون تھی، وہ ان کا انتقال ادھر ہوا کیونکہ ان کی اولاد ان کو سنبھالتی نہیں تھی، تو وہ ایدی والوں کے پاس ہی رہتی تھی اور ادھر ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو دیکھیں نا، اس قسم کے لوگ جن کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا، کتنی عظیم عورت ہے، کتنے بڑے خاندان سے تھی، ان کے بارے کوئی نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مشکل وقت میں کوئی مدد نہیں کر رہا تھا تو ان کی ایدی والوں نے مدد کی۔ دیکھیں نا، یہ رحم دلی کا سے آپ کو میں بتاؤں کہ رحم دلی صرف امیر لوگ نہیں ہوتے، غریب لوگوں کے دلوں میں بھی بہت مہربانی ہوتی۔ یہ اتنے کوئی امیر نہیں تھے، ایدی جو تھے ستار ایدی، انہوں نے محنت کر کے پھر کمائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ چندہ کرتے تھے لوگوں کے لیے، اور لوگ ان کو چندہ دیتے تھے کہ وہ صحیح کام کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کو چندہ بہت ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان، رحم کرنے والا، اور رحیم بھی رحم کرنے والا، رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت پوری کائنات پر ہے، سب پر ہے، ہر مخلوق کے ہر چیز، اس کا رحم و کرم، اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اس نے اپنے بندوں کی آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر، رحمت للعالمین یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمت جاری ساری۔ آج کل بھی ہم کتنے برے خیالات کے، برے کام کرنے والے لوگ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ہم پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اشارت ہے، اس نے اپنی ذات پاک پر رحم فرمانے کو لازم کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا کہ وہ مخلوقات پر رحم فرمائے گا۔ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندے اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اپنے بندوں میں اسی خصوصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے خود اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم لکھ دی ہے، جس کی مثال والدین جو اپنے بچوں کی محبت اور شفقت سے پرورش کرتے ہیں، رشتہ دار اور پڑوسی آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ تکلیف میں ہوگا تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، فوراً ہم بھاگ کر جائیں گے، اس کو حال چال پوچھیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے رحم دلی ہمارے دل کے اندر پیدا کی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کی کلاس کے اندر کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے تو فوراً ایک دوسرے کے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی مدد شروع کر دیتے ہیں۔ یہی چیز تمام بڑوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی میں ایسا توقع ہو جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم
कैफियत से मुतासर, इसमें इसके शरीक हो जाता है, यानी वो एक दूसरे उसका ख्याल करने लगते हैं। एक हिस्से में तकलीफ तो सारे जिस्म के हिस्से जो है ना पैगाम निशानी करते हैं और एक उसमें शरीक हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, बेवाओं, ग़ुलामों, खादमों, हत्ता के जानवरों तक से दिली की तलकीन फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। पहला क्वेश्चन है इसमें, रहमदिली से क्या मुराद है? रहमदिली का मतलब है दूसरों के साथ नरमी से पेश आना, उन पर मेहरबान होना। ये इस जज्बे का नाम है जो हमें लोगों के साथ नेक सलूक करने और मसाइब और परेशानी में मुब्तला लोगों की मदद करने पर उभारता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। मैंने लिख भी लिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। रहमान और रहीम की वजाहत करें। ये है अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफ़त, यहाँ से शुरू होता है। ये है कि अपने बंदों के लिए रहमान भी है और रहीम भी है। इसकी रहमत पूरी कायनात पर है। इसका रहम और करम है कि उसने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए और आखिरत में अज़ाब से बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रहबर मीन हमारा रहनुमा, लीडर, और रहमतुल लिल आलमीन, तमाम दुनिया के लिए रहमत, यानी सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये उसका करम और रहमत कि हमारी नाफरमानियों के बावजूद हम पर अपनी रहमत जारी हो सके। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, रहमान और रहीम की वजाहत करें। इसका ये पैराग्राफ आंसर है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली के बारे में क्या इरशाद फरमाया? ये इरशादात वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली की तलकीन फरमाई। आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली को मोमिनों की निशानी बताया। आप फरमाते हैं तो मोमिनों को एक दूसरे से रहम, मोहब्बत, मेहरबानी में ऐसा देखो जैसे बदन के किस्म का तकलीफ हो, जो सारा जिस्म इसमें इसका साथ शरीक हो जाता है। ये कैफियत वाली लाइन मैंने काट दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये मीनिंग समझाने के लिए की है। इसमें शरीक हो जाता है, यहाँ तक मैंने इसका आंसर लिखा है। फिर आगे है, एक लाइन ही है, अब यतीमों, बेवाओं और ग़ुलामों, खादमों रहमदिली की तलकीन बने। इसका आंसर आपको समझ आ गया? मैं लिख भी देती हूँ, पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, पढ़ भी देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रहमदिली की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली को मोमिनों की निशानी बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मोमिनों को एक दूसरे से रहम, मोहब्बत और ऐसा देखोगे जैसे बदन के एक हिस्से में अगर तकलीफ हो जाए तो सारा जिस्म इसमें इसके साथ शरीक हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, पिक्चर्स में भेज देंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान, तमाम मुस्लिम जो जहाँ कहीं भी हो, किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे तो हमारे सारे जिस्म में इसकी तकलीफ़ महसूस करता है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।